السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم انصاری۔ آج ہم بات کرتے ہیں معیاری تعلیم کے بارے میں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا اندازہ ہے کہ معیاری تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بیشتر اسکول، بیشتر ادارے، بیشتر مدرسے معیاری تعلیم فراہم نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے کئی ساری وجوہات ہیں، کئی ساری پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر کے اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تشفی بخش نہیں ہے اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ معیاری تعلیم کے لیے دو چیزوں پر ہمیں توجہ دی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا درسگاہ، ہمارا اسکول، ہمارا مدرسہ ایک معیاری ہونا چاہیے، ایک اسٹینڈرڈ لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ وہاں پہ ایک ایسا ماحول دیا جا سکے اسٹوڈنٹ کو بھی، طلباء کو بھی اور ٹیچرز کو بھی، تاکہ وہ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے انفراسٹرکچر میں تعلیم حاصل کریں یا تعلیم دیں جو ایک معیار کے مطابق، ایک لیول کے مطابق ہو۔ اس پہ ہمیں توجہ دی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ٹیچر کے لیے بھی پریشانی ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے۔ اور جو دوسری چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ تنگ نظر اساتذہ نہیں ہونے چاہیے۔ کھلے ذہن کا ٹیچر ہونا چاہیے جو ہمارے بچوں کو پڑھا سکیں، جو پرانا طریقہ تعلیم ہے اس کو نہ اپنا کر جو جدید طریقہ تعلیم ہے اس سے وہ لیس ہوں اور اسی کو وہ استعمال کر رہے ہوں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو پرانا طریقہ تعلیم ہے اس میں بہت ساری خامیاں تھیں، اور جس کی وجہ سے جو لٹریسی ریٹ پہلے تھا وہ کافی کم تھا، لیکن جدید طرز تعلیم کو جہاں بھی اپنایا گیا، جس نے بھی اس کو اپلائی کیا، تو وہاں لٹریسی ریٹ دن بدن بڑھتا ہوا نظر آیا ہے اور سالوں سال وہ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے۔ حکومتوں نے بھی اور اداروں نے بھی اس سلسلے میں توجہ دی ہے کہ جو ٹیچر ہوں وہ ٹرینڈ ہونے چاہیے، وہ پڑھانے کے لائق ہونے چاہیے۔ صرف ڈگری سے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اسے پڑھانا آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیچر پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایک لیول تک پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کی ٹیچر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، چونکہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور پڑھانا ایک الگ چیز ہے۔ تو دونوں چیزوں کو مکس اپ کر کے جب ایک شخص آتا ہے تب وہ بہتر طریقے سے تعلیم دے سکتا ہے۔ اس کی جانب توجہ دی جانی چاہیے کہ وہ ٹرین ٹیچر ہوں اور باصلاحیت ہوں اور اہل ہوں۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے انہوں نے اس کی طرف بہت پہلے ہی توجہ دی اور وہ آج بہتر تعلیم فراہم کر رہے ہیں، وہ اپنی جنریشن کو، اپنے نوجوانوں کو بہتر تعلیم فراہم کر رہے ہیں، اور وہ اسی لیے کامیاب ہیں اپنے بچوں کو ایک بہتر تعلیم دینے میں۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم قول ہے، چے گویرا ایک لیڈر ہیں، اس سلسلے میں ایک اہم قول ہے چے گویرا کا، ایک لیڈر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تباہی ایک غیر معیاری درسگاہ اور تنگ ذہن استاذ پھیلاتا ہے، اتنی بڑی تباہی بڑی بڑی جنگوں سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصل میں اس کا نقصان ہے کہ اگر ہمارے ادارے غیر معیاری ہوں گے، ہمارے اساتذہ اہل نہیں ہوں گے، تو وہ بڑا نقصان ہمیں ایک طرح سے دیکھنے کو ملے گا، اور آج ہمیں وہ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ہماری بیشتر اسکول ہیں، بیشتر ادارے ہیں، وہ غیر معیاری ہیں، اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ایک معیاری درسگاہ بھی ہو، اسکول بھی ہو، اور ساتھ ہی جو ٹیچر ہوں وہ ٹرین ٹیچر ہوں، باصلاح کوالیفائڈ ہوں اور باصلاحیت ہوں۔ لیکن ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب کسی ٹیچر کو اپنے اسکول کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے رکھیں تو سب سے پہلے ان کا ٹیسٹ لیں کہ وہ کتنا اہل ہیں اور کیا وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا ہے اور اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو ابھی بھی ان کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے، انہیں ٹریننگ دی جائے اور پراپر ٹریننگ ان کو پرووائڈ کر کے، ان کو دے کر کے ان کو
اس اہل بنایا جائے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں، ایک بہتر فیوچر ان کو ہم دے سکتے ہیں. تھینک یو، شکریہ.